روحانیت اور تصوف پر لکھی گئی ایک پرنور کتاب مینار نور پارٹ نمبر 7 کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ سرکار ہمیں کس چیز کے بارے میں معلومات دے رہی ہیں۔ کل کی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا تھا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب مائی ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں تو آپ انہیں دیکھ کر بے قرار ہوئے اور ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ اے آدم صبر کرو، پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ 3 دفعہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اصل قرآن مجید جو نوری الفاظ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اترا، جو بعد میں سینہ در سینہ سلسلہ در سلسلہ مستحق لوگوں کو ملتا رہا، اور ان لوگوں کی کرامتیں اور فیض اس باطنی قرآن مجید سے ہیں۔ یہ ظاہری قرآن مجید اس کا عکس ہے جو بذریعہ کاغذ محفوظ ہوا، جو کہ علماء و حفاظ اکرام کے حصے میں آیا۔ پھر علماء نے ظاہر سے ظاہر کو آراستہ کیا اور اولیاء نے باطن سے باطن کو پاک کیا۔ ابدال تک بے اذن ارشاد ہے۔ قلب آدھا پیر اور غوث کامل پیر ہوتا ہے۔ قلب آدھا پیر اور غوث کامل پیر ہوتا ہے، جو شریعت والوں کی ظاہری باطنی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے بعد معرف ہے جو مکمل ہے، وہ طریقت کے منازل طے کراتا ہے۔ اس کے بعد اکمل ہے جو حقیقت والوں کی تلقین کے لیے ہے، اور پھر نور الہدا ہے جو معرفت کی تعلیم سکھاتا ہے۔ پھر نور علی نور کا رتبہ ہے جو بقاء لقا میں پہنچاتے ہیں۔ یہ مقام معراج ہے، فقراء کے لیے روحانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جسمانی معراج کی منزل ہے۔ عمل اکثیر سرکار فرماتے ہیں پاک و صاف ہو کر آدھی رات کے بعد صبح صادق سے اشراق تک کسی پاک جگہ یا کسی کامل کے دربار پر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ آغاز کے لیے جمعرات یا جمعہ یا اتوار کے دن زیادہ موزوں ہیں۔ کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، چاروں کل اور سورہ مزمل ہر ایک کو 3 بار پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار کھینچ لیں، دائرہ کھینچ لیں۔ ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر مل لیں۔ پہل دھیان و خیال دنیا و مافیا سے ہٹا کر پوری دل جمی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور کے ذریعے دل پر اس میں اللہ لکھنے کی کوشش کریں۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور باہر نکالتے وقت ہو پڑھیں۔ اگر کسی کا مرشد کامل ہو، خواہ عالم حیات میں یا ممات میں، دورے وہ ضرور طالب کی مدد کو پہنچے گا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی جسہ کے ذریعے سامنے آئے یا بذریعہ دلیل دل میں آنے کا پیغام دے۔ بعض طالبوں کو اس وقت کسی بھی ولی کی مدد ہو سکتی ہے، بعض کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولیاء کا سبز گنبد روضہ رسول نظر آ جاتا ہے، بعض فطری ولایت والے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ جب طالب یہ عمل شروع کرتا ہے تو شیطان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ ہر ہیلا سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کامل کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس کا شوق دن بدن بڑھتا ہے اور اس عمل سے اسے لطف و سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے حضرات ایک دن اس میں اللہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو دل پر صاف طور سے اس میں اللہ لکھا نظر آتا ہے۔ دیکھنے سے ان میں استغراق کی حالت ہو جاتی ہے۔ اس وقت ذکر قلب بھی جاری ہو جاتا ہے، یعنی دل سے خود بخود ذکر جاری رہتا ہے اور دل کی اصلاح جاری رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مشکوٰۃ شریف، ترجمہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام بدن اور جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔
اور پھر ان کے لیے فرمان باری تعالیٰ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 ترجمہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا۔ جب طالب کے وجود میں اس میں اللہ کا نور سرایت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پہل طالب کو نیند نہیں آتی، بائیں پہلو میں درد شروع ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، بدن میں حرارت سی محسوس ہوتی ہے۔ طالب کو ان علامات سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم پاک نام کی برکت سے غلاظتیں نکلتی ہیں اور آخر میں صحت کل کے آثار بیدار ہو جاتے ہیں۔ جب قلب ذکر سے عروج میں آتا ہے تو سوتے بھی ذکر قلب جاری رہتا ہے، یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا، بحوالۂ نور الہدیٰ۔ جب اس میں اللہ کا نور آنکھوں میں آتا ہے تو باطنی نظر کھل جاتی ہے، طالب غیبی چیزیں، ارواح، موکلات اور جنات وغیرہ دیکھ سکتا ہے۔ بعض دفعہ طالب کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور طبیعت میں روکھا پن اور غصے کی سی حالت ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ طالب حق کے لیے ہر حال میں شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کامل کی مدد سے محروم رہتے ہیں، بعض کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوتی ہے، انہیں یہ عمل کرنے سے کوفت ہوتی ہے۔ دوران امن شیطانی خیالات میں گر جاتا ہے اور خوف آنے لگتا ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اچھا شگن نہ ملے تو اس عمل کو ترک کر دیں، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے، کیونکہ ہر شجر باثمر نہیں اور ہر بوٹی کیمیا نہیں۔ جب طالب بے حق اس عمل سے بڑھتا ہے تو اسے خواب یا کشف ہونے لگتا ہے، تو کبھی شہیدوں کی ارواح یا اولیاء کے جثوں یا ملائک کی طرف سے خوشخبری کا اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی شیاطین ان کے روپ میں اشارہ کرتے ہیں جسے ابتدا میں طالب نہیں سمجھ سکتا۔ اکثر انہی اشاروں کو صحیح سمجھ کر راتوں رات بغیر تزکیہ و تصفیہ کے ولی بن جاتے ہیں اور جھوٹے دعووں سے رجوعات خلق اور غلط الہامات یا اشاروں سے تکبر و حرص اور گمراہی میں پھنس کر خاتمہ ایمان ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر طالب حق کو چاہیے کہ جو بھی اشارہ شریعت کے خلاف ہو اس پر قطعاً عمل نہ کرے، اس میں سلامتی ہے۔ شیطان ہر ولی کی شکل، ہر دربار، حتیٰ کہ سیاروں اور ستاروں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن صرف 3 شکلوں میں نہیں آ سکتا۔ اگر ایسا بھی ہو جائے تو دنیا سے حق و باطل کی تمیز اٹھ جائے۔ ایک تو قرآن پاک کی اصل میں، لیکن قرآن مجید کی طرح موٹی کتاب بن سکتا ہے، اور عربی میں بجائے آیات شریف کے کوئی اور تحریر ہوگی۔ دوسرا، خانہ کعبہ کی اصلی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن مصنوعی خانہ کعبہ بنا کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلی شکل میں نہیں آ سکتا، مگر تمیز وہی کر سکتا ہے جس نے اس سے قبل بھی خواب یا مراقبہ و مکاشفہ میں دیدار سے جسے شرف حاصل کیا ہو۔ جس کو یہ ملکہ حاصل نہیں وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، بلکہ اس زمانے میں ہزاروں لوگ دھوکہ کھا کر ولی بن بیٹھے ہیں، جیسا کہ ملا جیون کا خواب کہ میں نے 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی کی شکل میں دیکھا۔ صدق الارویہ یا مولوی حسین علی کا خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط سے گرنے سے بچا لیا، اور یہ لوگ اسی حدیث شریف کے حوالہ سے مطمئن ہیں کہ ترجمہ، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ مچ دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمائی، کیونکہ وہ بچشم دید مشاہدہ سے مشرف تھے۔ انہوں نے جب بھی خواب میں دیدار کیا سچ کیا، لیکن جن لوگوں کو یہ شرف حاصل نہیں وہ خواب میں کیسے تمیز کر سکیں گے؟ در شریعت خاص کر طریقت والوں کو ایسے دھوکے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کی زیارت کا صحیح پہچان کا راز کھولا جاتا ہے خواب، مراقبے یا کشف میں۔ جب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے گا
تو دیواروں سے اتنا نور برس رہا ہوگا کہ آنکھیں خیرہ ہوگی، یعنی نظر کا ایک جگہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب بھی سامنے آئے گا تو تجلیات کا یہ عالم ہوگا کہ دیکھے تو جان جائے، نہ دیکھے تو حیران و پریشان ہو۔ اور مجلس میں تلاوت یا کلمہ طیبہ یا درود شریف کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ دیدار ہوگا، دیدار کے بعد اس کا دل دنیا سے سرد ہو چکا ہوگا، عبادت میں شوق، آنکھوں میں نمی، عاجزی اور نفسانی خیالات کا کافور ہو چکے ہوں گے۔ تب وہ مجلس حقیقی متصور ہوگی، اور کوئی اگر مجلس خاموش ہو اور یہ حالت پیدا نہ ہو، الٹا تکبر، غرور، نفسانی خواہشات کا زور ہو جائے، تو وہ مجلس باطل متصور ہوگی۔ خواب و مراقبے والے بے اعتبار بے اختیار ہوتے ہیں، لیکن کشف والے ہوشیار رہتے ہیں۔ کشف والوں کو چاہیے کہ جب کبھی ایسی محفل میں جائیں تو درود شریف اور لا حول ولا قوت زیادہ پڑھیں، تاکہ حق کی پہچان میں اور بھی سہولت ہو۔ دیدار والا اس حلیہ مبارک سے مشرف ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندم گوں، ناک بلند، پیشانی کشادہ، ہاتھ لمبے، دانت کشادہ، آنکھیں سیاہ اور داڑھی مبارک گھنی اور گنجان ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دیدار اس جثہ کے ہی ذریعے ہوگا جو پاک ہو کر قابل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہوگا۔ ان جثوں کے بھر جانے سے ہی یہ عمل تکثیر پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ عمل تکثیر کے ذریعے طالب ارواح اور ملائکہ سے امداد حاصل کرتا ہے۔ اس کی تفصیل عام فہم سے بالا تر ہے۔ پہلے اپنی زبان سے، پھر جثوں کی زبان سے تذکیر قلوب، تذکیر حیات، تذکیر موکلات اور حاضرات ملائک و ارواح کے عمل سیکھتا ہے۔ آج کل لوگ آئینہ بینی یا کسی ذریعے سے ارواح کو حاضر کرتے ہیں۔ یہ استدراج ہے۔ شیاطین روحوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ اور عمل تکثیر کو بدنام کرتے ہیں۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مزید باتیں جو ہیں وہ شیئر کی جائیں، اور لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کو شارٹ ہی رکھنا ہوگا۔ تو نیکسٹ جو صبح کی ویڈیو ہوگی اس میں اس کا جو نیکسٹ پارٹ جو باقی رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آگے مزید سرکار نیک ولی کا جو قصہ ہے وہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ بہت ہی معلومات افروز اور پر نور تعلیم ہے، اور جو میں نے آج سے پہلے جو ہے وہ کہیں سے نہیں سنی۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ صبح جو ہے وہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ بس سرکار سے یہی دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہمیں صرف اور صرف آپ کی محبت، آپ کی قربت، آپ کی چاہت اور آپ کا پیار اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہمیں زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا سرکار، یہ میرے دل کی دعا ہے، اور میں سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہمیں اس دنیاوی ہرڈل سے، پریشانیوں سے، جتنی بھی کوئی بھی دکھ پریشانی ہمیں آتا ہے، ہمیں اپنے نام کے صدقے ہمارے ساتھ اپنا ساتھ بنائے رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ گھر شاہی مرحبا۔